آج ہم نظم ہوا چلی کی پڑھائی کریں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے ہیں اسماعیل میرٹھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں سانس لینے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں سانس لینے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہوتی ہے۔ اگر ہوا نہیں ہوگی تو ہم سانس نہیں لے سکیں گے، اور سانس نہیں لیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ تو ہوا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کی نظم بھی ہوا کے بارے میں ہی ہے، تو آئیے نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر غوں نہ چہچہے۔ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ اور اس نظم کو لکھنے والے ہیں اسماعیل میرٹھی۔ آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تخلص کا نشان۔ اور تخلص وہ چھوٹا سا نام ہوتا ہے شاعر کا، جسے وہ اپنی شاعری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسماعیل اس شاعر کا تخلص بھی ہے۔ نظم تو ہم نے پڑھ لی ہے، آئیے اب اس کے ہر شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ ہونے کو آئی صبح یعنی صبح ہونے والی ہے۔ جب صبح ہونے لگی تو کیا ہوا؟ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ دھیمی دھیمی یعنی آہستہ آہستہ، چال یعنی چلنا۔ خوش ادا، یہاں پر خوش ادا کا مطلب ہے اچھے طریقے سے۔ ادا کہتے ہیں طریقے کو، اور خوش ادا یعنی اچھا طریقہ۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ جب صبح ہونے والی ہوئی تو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور یہ ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگی یا آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ تو اس کے چلنے کے اس طریقے کو شاعر نے اچھا طریقہ کہا ہے کہ یہ ہوا بہت اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ چلتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اب جب صبح کے وقت میں ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ لہرا دیا ہے یعنی ہلا دیا ہے۔ جیسے دیکھیں اس طرح سے کر کے کوئی چیز ہلتی ہے نا، اوپر نیچے کر کے، اس طرح جیسے پانی کی لہریں اس طرح سے ہلتی ہیں، جیسے آپ نے جھنڈے کو ہلتا ہوا دیکھا ہوگا، اس طرح سے کر کے وہ ہلتا ہے۔ تو اس ہلنے کو ہم کہتے ہیں لہرانا۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کھیت ہوا سے لہرا رہے ہیں۔ کھیت کیا ہے؟ یہ ہیں کھیت۔ آپ نے اس طرح سے دیکھے ہوں گے کھیت جہاں پر سبزیاں پھل وغیرہ اگائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، اس کو ہم کھیت کہتے ہیں۔ بالیاں
بالیاں کہتے ہیں جب اس طرح سے کھیت میں جب ہم کوئی چیز لگاتے ہیں اگاتے ہیں، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور پک جاتی ہے، جیسے درختوں پر لگے ہوئے پھل پک جاتے ہیں نا، اس طرح سے جب کھیتوں میں اگی ہوئی چیز یا لگی ہوئی چیز پک جاتی ہے تو اس طرح سے اس طرح والی چیزیں اس کے اوپر بن جاتی ہیں جس کو ہم بالیاں کہتے ہیں۔ جھومتے ہیں، جھومنا کہتے ہیں ایسے مزے سے ہلنے کو، اور لچکتی، لچکنا سے ہے، اور لچکنا ہم کہتے ہیں جب کوئی چیز بہت آسانی سے مڑ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہت لچک ہے، یعنی آسانی سے مڑنے کو ہم لچکنا کہتے ہیں۔ اور ڈالیاں، ڈالیاں ہم کہتے ہیں پودوں کی ٹہنیوں کو، ہلکی سی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی، یہ دیکھیں یہ پودے ہیں اور یہ ان کی ٹہنیاں ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جن پر پتے بھی لگے ہیں، جن پر پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، اس کو ہم ٹہنیاں کہتے ہیں، اور انہی ٹہنیوں کو ڈالیاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح کی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے تو وہ اتنے اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے کہ کھیت بھی لہرانے لگ جاتے ہیں، ہلنے لگ جاتے ہیں، کھیتوں میں لگی ہوئی بالیاں بھی ہوا سے ہلتی ہیں، اور پودے بھی اس ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہوئے مزے مزے سے ہلنے لگتے ہیں، اور پودوں کی ٹہنیاں بھی ہوا کے ساتھ جھومتے ہوئے، لہراتے ہوئے، ہلتے ہوئے مڑ جاتی ہیں۔ اب یہ پودے کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ ہلکی پھلکی سی ہوتی ہیں نا، تو وہ ایسے لہراتے ہوئے، ہلتے جلتے ہوئے مڑ جاتی ہیں، تو اس کو شاعر نے یہاں پر ٹہنیوں کا لچکنا کہا ہے، آسانی سے مڑ جانا کہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ پھلواریاں، پھلواریاں کہتے ہیں ایسی کیاریوں کو جس میں پھولوں والے پودے اگائے جاتے ہیں، جہاں پر پودے اگائے جاتے ہیں نا ان جگہوں کو ہم کیاری کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے نا بنا ہوا، اب اس راستے کے بیچ میں یہاں پہ ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ پودے اگائے گئے ہیں، اس جگہ کو ہم کیاری کہتے ہیں، اور اگر اس کیاری میں پھولوں والے پودے اگائے جائیں گے تو پھر ہم اس کیاری کو پھلواری کہیں گے، یعنی وہ کیاری جس میں پھولوں والے پودے اگائے جاتے ہیں پھلواری ہوتی ہے۔ شگوفے، شگوفے کہتے ہیں اس طرح سے پھول جب ابھی پورا کھلا نہیں ہوتا، پوری طرح سے پھول نہیں بنا ہوتا تو اس کو ہم شگوفہ کہتے ہیں، چھوٹا پھول کہتے ہیں۔ اور سبزہ، سبزہ ہم کہتے ہیں اس طرح کی سبز چیزوں کو، سبز گھاس، سبز درخت، سبز پودے، ان سب کو جب ہم ملا کر کہیں گے تو ہم اسے سبزہ کہیں گے۔ تو سے یہاں مراد ہے ہوا، یعنی شاعر ہوا کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب پھولوں کی کیاریوں، جب ہوا چلتی ہے تو پھولوں کی کیاریوں میں جو تازہ شگوفے ہوتے ہیں، جو نئی نئی کھلی ہوئی کلیاں ہوتی ہیں وہ مزید کھل جاتی ہیں، وہ اور زیادہ کھل جاتی ہیں، اور اسی طرح جو سویا ہوا سبزہ ہوتا ہے، یعنی ہوا کے چلنے سے پہلے سبزہ ہل نہیں رہا ہوتا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ سویا ہوا ہے، سست ہوا ہے، تازہ نہیں ہے، تو جب ہوا چلتی ہے تو وہ سبزہ بھی جاگ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے اور ہلنے جلنے لگتا ہے۔ تو ہوا پھولوں کو بھی اور پودوں کو بھی کھلاتی ہے، بڑھاتی ہے، ہوا کی وجہ سے پودے بھی بڑھتے ہیں اور پھول بھی کھلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ سرسبز ہوں درخت نا باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ یہاں پہ تجھ اور تیرے سے مراد ہوا ہے، یعنی یہاں بھی وہ ہوا کو مخاطب کر رہے ہیں
دم قدم یعنی ہونے سے یا آنے سے. بھاتی یعنی اچھی لگتی. اور چمن یعنی باغ. اور باغ تو آپ کو پتہ ہے، اس طرح کی ایک جگہ کو ہم باغ کہتے ہیں جس میں پھول پودے درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے، اس طرح سے چلنے کے لیے راستہ بنا ہوتا ہے، اور ہم یہاں پر سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر اے ہوا اگر تو نہ ہو تو تمہارے بغیر باغوں میں لگے ہوئے درخت بھی سرسبز نہ ہوں، یعنی ان کے پتے سبز نہ ہوں، وہ اس طرح ہمیں ہرے بھرے کھلے کھلے ہوئے نہ لگیں، بلکہ وہ خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، ان کے پتے سبز نہ ہوں، گر جائیں. تو تمہاری ہی وجہ سے باغوں میں لگے ہوئے درخت سرسبز ہیں، اور تمہارے ہی ہونے سے ہمیں چمن کی یعنی باغ کی سیر کرنا اچھا لگتا ہے. اگر ہوا نہیں ہوگی، درختوں پر پتے نہیں ہوں گے، درخت ہرے بھرے نہیں ہوں گے، تو پھول بھی کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، سبزہ بھی تازہ نہیں ہوگا، کھلا ہوا نہیں ہوگا، تو ہمیں باغ کی سیر کرنا پھر اچھا نہیں لگے گا. ہمیں باغ اتنا ویران ہو جائے گا کہ باغ میں جانا ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اس لیے ہوا کے بغیر چمن کی یا باغ کی سیر بھی اچھی نہیں لگتی. اور کیا کہتے ہیں؟ پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی. چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر ہوں نہ چہچہے. کمی یعنی کم ہونا. چوپایا کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کو. اور آدمی سے مراد ہے یہاں پر انسان. اڑان کا مطلب ہوتا ہے اڑنا. کائیں کائیں کوے کی آواز کو کہتے ہیں. اور چہچہے تو آپ کو معلوم ہے چڑیا کی آواز کو کہا جاتا ہے. تو ان 2 شعروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں، جہان میں یعنی دنیا میں، اس دنیا میں اگر ہوا کی کمی ہو جائے، ہوا کم ہو جائے، تو سارے جانور بھی مر جائیں، زندہ نہ بچیں، مر جائیں، اور تمام انسان بھی زندہ نہ بچیں. شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم سب کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. ہوا ختم ہوگی یا ہوا کم ہوگی تو جانور بھی مر جائیں گے اور انسان بھی. اسی طرح چڑیوں کو اڑنے کے لیے بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہوا کم ہوگی تو ان میں اڑنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی اور وہ مر جائیں گے. پرندے بھی سارے ہوا کے بغیر مر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہوا کے بغیر سانس نہیں لے سکتے. تو پھر ہوا کم ہو جائے گی تو نہ ہمیں کووں کی آوازیں آئیں گی، نہ ہمیں کبوتروں کی آوازیں آئیں گی، نہ چڑیوں کی آوازیں آئیں گی، یعنی ہمیں کسی پرندے کے بولنے کی آواز نہیں آئے گی. سب پرندے مر جائیں گے، بچیں گے ہی نہیں. تو ہوا جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، اور پھولوں اور پودوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آخری شعر میں کہہ رہے ہیں بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا. بندگی ادا کرنے سے مراد یہاں ہے شکر ادا کرنا، اور اس کی سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی. حکم سے یعنی کہنے سے، یہ یعنی ہوا، اور صدا کہتے ہیں ہمیشہ کو. تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر کریں کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو بنایا ہے یا ہوا کو چلتا رکھا ہے، کیونکہ اگر ہوا نہیں ہوگی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. تو ہوا اللہ کے کہنے سے چلتی ہے. جب اللہ اسے کہتے ہیں جبھی وہ چلتی ہے. تو اس لیے
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے ہوا کو بنایا ہے اور اسے چلنے کا حکم دیا ہے یا اسے چلنے کا کہا ہے۔ آج ہم نے نظم ہوا چلی کی پڑھائی مکمل کی ہے۔